إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه رضوان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي رواه البخاري صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سیاست نے مذہب سے پیچھا چھڑایا، چلی کچھ نہ پیرے کلیسا کی پیری، ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی وزیری۔ میرے اس گلشن عثمانی کے انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام، طلبہ عزام اور اس پر رونق مجلس میں حاضر تمام مہمانان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع سخن کو لبوں کی زینت بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ در حقیقت ایک دعویٰ ہے کہ مذہب اور سیاست جدا جدا نہیں۔ عزیزان من، عموماً مذہب کا اطلاق دینی امور پر ہوتا ہے اور سیاست کا اطلاق دنیاوی امور پر ہوتا ہے۔ آپ نے مختلف مجالس میں یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے مختلف لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ملا کا کیا کام امور سیاست میں، ملا کی حکمرانی مدرسے کی چار دیواری تک، ملا کی دوڑ مسجد تک۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تصور لوگوں کے ذہنوں میں کیسے اور کہاں سے آیا؟ تو سنیے، یہ تصور عیسائیت کی پیداوار ہے۔ یورپ نے کلیسا کی بالادستی سے تنگ ہو کر، کلیسا کی کارستانیوں سے پریشان ہو کر یہ نعرہ بلند کیا کہ مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دو جدا جدا چیزیں ہیں۔ تو اس نعرے نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ہر جگہ خدا تعالیٰ کی نافرمانوں کی جھوٹی خدائی کا چرچا ہونے لگا اور ہمارے نادان مسلمان بھی اس کا شکار ہوئے۔ لہٰذا یہی حالت آج تک چلی آ رہی ہے۔ لیکن آج میں اس عظیم الشان جلسے کے واسطے سے ایسا پروپیگنڈا اور جھوٹا نعرہ لگانے والوں کو خبردار کر دینا چاہتا ہوں کہ مذہب کا سیاست سے ایسا گہرا تعلق ہے کہ بلا مذہب امور سیاست محض کھیل اور تماشا ہے۔ اگر بلا مذہب سیاست کی جائے تو یہ طاغوتی سرکشی اور طغیانی ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے، اگر مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہ ہوتا تو اللہ رب العزت الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک فرما کر ابراہیم علیہ السلام کو وقت کے سرکش بادشاہ نمرود کی طرف نہ بھیجتے، اذهبا الی فرعون انہ طغی فرما کر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو وقت کے سرکش بادشاہ فرعون کی طرف نہ بھیجتے۔ اس بات کی طرف شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سامعین دی احترام، میں اپنے دعوے کو دین اسلام کی تین بنیادوں یعنی اللہ تعالیٰ کا قرآن، رسول اللہ کا فرمان اور محمد عربی کے گلستان جیسے مضبوط دلائل سے ثابت کروں گا۔ سب سے پہلے میں رب ذوالجلال کے معظم و مکرم مطہر و منزہ کلام پر نظر ڈالتا ہوں تو انی جاعل فی الارض خلیفہ فرما کر رب کائنات نے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنی نیابت اور خلافت کا تاج پہناتے ہوئے نظر آئے۔ کذالک مکننا لیوسف فی الارض فرما کر یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ قرار دیتے ہوئے نظر آئے۔ وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمہ فرما کر داؤد علیہ السلام کو مستحکم اور مضبوط بادشاہت عطا فرماتے ہوئے نظر آئے۔ وسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب فرما کر سلیمان علیہ السلام کو عظیم الشان سلطنت ہبہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ دوران صبر ہجرت الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ نازل فرما کر نبی آخر الزمان کو مستقبل میں ملنے والی مدینہ کی عالی شان ریاست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ سامعین دی وقت ذرا توجہ فرمائیے، میں اپنے دعوے کو لے کر دین اسلام کی دوسری بنیاد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہری فرمان اور عمل پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے بخاری شریف میں بنی اسرائیل کے انبیاء کی سیاست کے بارے میں عظیم الشان فرمان نظر آتا ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی، کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست و حکمرانی کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی نبی انتقال کر جاتا اس کی جگہ دوسرا نبی حکمرانی کرتا۔ اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ فرما کر محسن کائنات نے اپنی حکمرانی اور اپنے بعد خلفائے راشدین کی حکمرانی کے متعلق ارشاد فرماتے ہوئے نظر
نظر آئے نبی آخر الزمان جہاں مفسر و مبلغ معلم و مزکی ہے وہی حکمران و صفہ سالار بھی ہے. چنانچہ آپ کی مدنی زندگی میں ریاست مدینہ کا قیام ہوا. 10 سالہ دور حکومت میں انفرادی طور پر تزکیہ نفس اور ظاہری و باطنی طہارت کے حصول کے ساتھ ساتھ رعایہ کے اجتماعی مصالح اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہترین انتظام مرتب فرماتے ہوئے نظر آئے. چنانچہ مائیکل ہارٹ نامی مشہور محرخ بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے نہ رہ سکا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں وہ واحد ہستی ہے جو دینی اور دنیاوی معاملات میں مکمل طور پر کامیاب ہوئے. سامعین ذی احترام، میں اپنے دعوے کو لے کر دینی اسلام کی تیسری بنیاد محمد عربی کے گلستان یعنی اصحاب محمد کے مبارک دور پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہ کا 30 سالہ دور خلافت راشدہ نظر آتا ہے جس میں انہوں نے نہ صرف کفر کا خاتمہ کر کے نہ صرف اسلامی عقائد و نظریات کو دنیا کے طول و عرض میں پہنچایا ہے بلکہ اسلامی نظام سیاست کا جھنڈا بھی لہرایا ہے. یہی وہ مبارک دور ہے جس میں روم و فارس اور بیت المقدس جیسی عظیم الشان سلطنت پتہ ہو کر دینی اسلام میں شامل ہوئی ہے. الغرض میری تقریر کا نتیجہ یہ ہے ان تینوں اسلام کی بنیادوں سے انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی سیاست اور خلافت ثابت ہوتی ہے. تو پھر ان العلماء ورثۃ الانبیاء حدیث کے مصداق لوگ ورثہ میں چھوڑی ہوئی خلافت کو کیوں نہ اپنائے؟ کیا انہوں نے صرف درس و تدریس کو اپنانا ہے؟ کیا انہوں نے صرف مسجدوں کے مصلے کو اپنانا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ انبیاء کے ہر عمل کے حقیقی وارث یہی ہے. انبیاء اگر معلم ہے تو اسی طبقے سے اٹھنے والے لوگ معلم بھی ہے. انبیاء اگر امت کے امام ہے تو اسی طبقے سے اٹھنے والے لوگ عہدہ امامت پر فائز ہے. انبیاء اگر امت کے رہنما اور لیڈر ہے دینی اور دنیاوی امور میں تو اسی طبقے سے اٹھنے والے لوگ امت کی رہنمائی کریں گے دینی اور دنیاوی امور میں. یہی وجہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمران امت کو ملے. یہی وجہ ہے صلاح الدین ایوبی جیسے حکمران امت کو ملے. یہی وجہ ہے کہ میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن قائد عوام قائد جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان جیسے حکمران امت کو ملے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں علماء امت کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.